السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بولیں مجھے پتہ چلے آپ بیٹھے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، بڑی محبت کے ساتھ اپنے دل و دماغ کو چند منٹ میری نوک کے ساتھ جوڑیے۔ 2 سے 3 منٹ کے اندر اندر اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا۔ بات ہو رہی ہے شان صحابہ پہ، بات ہو رہی ہے عظمت صحابہ پہ۔ مجھ سے پہلے جماعت کے معزز، جماعت کے علماء خطابات فرما رہے تھے، میں انہی کی باتوں کو آگے چلاتا ہوا آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، پڑھ لیں رضی اللہ تعالی۔ یار وہ میرے نبی کی گستاخیاں کرتے ہیں، اللہ جانتے ہیں ان کی ویڈیو ظالموں کی دیکھو، وہ ہاتھ بلند کر کر کے میرے نبی کے صحابہ کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ وہ ظالم ہاتھ اٹھا کے اوپر سے اس علماء جو ان کے ذاکر ہیں انہیں اور کہتے ہیں اور کرو۔ آپ نبی کے صحابہ پہ نہیں بول رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، مختصر سا تعارف کرواتا جاؤں۔ آپ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جنہوں نے 27 حدیث کے آپ راوی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں۔ حضرات تاریخ کا مطالعہ کریں، انبیاء کے بعد اگر کسی کو مقام ملا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور کون میرے نبی کے صحابی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ میرے نبی کا وہ عظیم یہ شعر ہے، اللہ کی قسم ہے اور جس نے نہ دن دیکھا ہے نہ رات دیکھی ہے، اور یار نے یاری نبھانے کی حد کر دی ہے۔ اور کون ابو بکر ہے؟ اور میں بتانا چاہتا ہوں، اور سن لو ابو بکر کون ہے۔ اللہ کی قسم ہے اور جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا حضرات اسے ابو بکر کہتے ہیں، اور جس نے سب سے پہلے مسلمان ہونے کا اعزاز پایا اسے ابو بکر کہتے ہیں، اور جس نے میرے نبی کے ساتھ اپنا بچپن گزارا اسے ابو بکر کہتے ہیں، اور جس نے میرے پیغمبر کے ساتھ اپنا لڑپن گزارا اسے ابو بکر کہتے ہیں، اور جس نے میرے نبی کے ساتھ اپنی جوانیاں گزاری اسے ابو بکر کہتے ہیں، اور جس نے میرے پیغمبر کے ساتھ اپنا بڑھاپا گزارا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اور کون ابو بکر؟ اور جب سب انکاری تھے اور جو اقراری تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اور کون ابو بکر؟ اور جب ساتھ چھوڑ کے سبھی جا رہے تھے اور جس نے ساتھ دیا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اور کون ابو بکر؟ اور جب سب مکہ میرے پیغمبر کا دشمن بن گیا اور جس نے سینہ تان کے میرے نبی کی محبت کا دعویٰ کیا اسے ابو بکر کہتے ہیں، اور جس نے میرے پیغمبر کے ساتھ ہجرت کی اسے ابو بکر کہتے ہیں، اور جو سب سے پہلے غار میں داخل ہوا اسے ابو بکر کہتے ہیں، اور جو سب سے پہلے غار میں داخل ہوا اسے ابو بکر کہتے ہیں، اور جس نے میرے پیغمبر کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا اسے ابو بکر کہتے ہیں، اور جو غار میں جا کے میرے نبی کے لیے بیٹھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، اور 3 دن اور جس نے میرے نبی کے عظیم چہرے کا دیدار کیا اسے ابو بکر کہتے ہیں، اور جس کی ایڑی پہ نبی کا لواب لگا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اور کون ابو بکر؟ اور جو کعبہ کے مقام پہ سب سے پہلے پہنچا اسے ابو بکر کہتے ہیں، اور جس نے کعبہ کے مقام کی پہلی اینٹ رکھی اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اور کون ابو بکر ہے؟ اور سنو
لوگوں اللہ کی قسم ہے اور میرے نبی کے حضر کا ساتھی ابو بکر ہے، میرے نبی کے سفر کا ساتھی ابو بکر ہے۔ کائنات کے امام نے اعلان کیا صحابہ ایمان لے کے، صحابہ مال لے کے آؤ، اور جس نے سارا مال میرے نبی کے قدموں میں ڈھیر کر دیا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اور کون ابو بکر؟ اور جس نے میرے نبی کے مصلی پہ نمازیں پڑھائی وہ اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اور جسے میرے محبوب نے 27 مرتبہ ابو بکر فی الجنہ کہا ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اور کون ابو بکر؟ ستاروں سے زیادہ جس کی نیکیاں ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے اور میرے تھے استاد محترم فرمایا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے لوگوں اور ابو بکر اسے کہتے ہیں۔ ابو بکر اس عظیم ہستی کا نام ہے، وہ نیکی نہیں جو میرے ابو بکر نے نہ کی ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، اسامہ ڈوگر صاحب، صاحبزادہ اسامہ ڈوگر صاحب۔ وہ فرمایا کرتے تھے اور یار وہ نیکی نہیں جو ابو بکر نے نہ کی ہو۔ آج کوئی بات کرے ابو بکر کے بارے میں، اور کون ابو بکر ہے اور کون ابو بکر ہے؟ اللہ کی قسم ہے اور جو میرے نبی کے حضروں کا ساتھی، جو میرے نبی کے سفروں کا ساتھی، جو میرے ربی کے ہر چیز کا ساتھی، اور جسے قرآن نے میرے پیغمبر کا ساتھی کہا ہو، اور کون ابو بکر ہے؟ آج جنت میں سویا ہے ابو بکر اسے کہتے۔ حضرات جس نے مسجد نبوی کی جگہ خرید کے دی اسے ابو بکر کہتے ہیں، اور جس نے اپنا مال میرے پیغمبر کے قدموں میں نشاور کیا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ آج میرے نبی کے ساتھ جو سویا ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا اور جو میرے نبی کے ساتھ اٹھے گا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اور میدان حشر ہوگا اللہ کی قسم ہے، اور جب رب کا غصہ عروج پہ ہوگا اور میرے آقا جس بندے کا مال نامہ پیش کریں گے رب کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے جسے اپنی طرف بلائیں اسے ابو بکر کہتے ہیں، اور جنت کے دربان اور جس کی صدائیں لگائیں اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک اور سارے لوگ باہر ہوں گے، جو جنت میں پہلے جائے گا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اور کون ابو بکر؟ اور جسے قرآن نے ثانی یسنین اذ ہما فی الغار کہا اسے ابو بکر کہتے ہیں، اور جسے قرآن نے والذی جاء بالصدق کہا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ صحیح البخاری میں حدیث ہے، اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آئی، آگے کہنے لگی اللہ کے پیغمبر مجھے فلاں چیز چاہیے۔ آپ فرمانے لگے صبح کل کو آنا۔ عورت کہنے لگی یار قربان جاؤں اس عورت کے سوال اس نے کیا منہ ان کافروں کا بند ہو گیا۔ سوال اس عورت نے کیا محبوب میں صبح آؤں، کل نفس ذائقۃ الموت، فیصلہ تو میرے رب کا ہے، محبوب آپ اس دنیا پہ نہ ہو تو میں کس کے پاس آؤں؟ میرے آقا فرمانے لگے اے خاتون میں نہ ہوا تو میرے ابو بکر کے پاس آ جا۔ میرے نبی نے بھی بتایا اور لوگوں میرے بعد ابو بکر ہے اور میرے بعد ابو بکر ہے اور میرے بعد اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ اور پھر میں اپنی محبت سے کہوں گا اور کون ابو بکر؟ بشر کی صداقت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، چٹانوں سے مضبوط اس کا قدم تھا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پہ، کہے قدسی آمین اس کی دعا پہ، وہی ثانی یسنین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہیں بڑے سب مراتب، جھکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے، فرشتہ ہو لیسے لباس بشر میں، اور دنیا والوں سن لو کوئی اس کو صدیق مانے نہ مامے، مگر اس کو دیے ہیں یہ رتبے خدا نے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب